السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ہے تشخیص کے بارے میں، کہ اگر کوئی مریض آئے تو اس کو آپ کیسے ڈائیگنوز کریں گے، کس طرح سے تشخیص کریں گے کہ اس کے اوپر سحر و جادو ہے، جنات ہے یا کچھ اور ہے۔ بہرحال ہزاروں کتب بھری پڑی ہیں، بے شمار کتب میں مختلف مصنفین نے اپنی طرف سے یا نقل کر کے کسی بھی طرح سے ان لوگوں نے ایک طریقہ وضع کیا اور پھر اس کا انہوں نے بتایا۔ طریقہ انہوں نے یہی بتایا ہے، آپ جب بھی جس بھی کتاب کو کھول کے دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا کہ ایک کالا ڈورا لیں یا ایک نیلے رنگ کا ڈورا لیں، مریض کو کھڑا کر کے اس کے قد کے برابر اس کو ناپا جاتا ہے، اور پھر اس کو اس کے دوبارہ سے جب ناپ کی جاتی ہے تو وہ ناپ میں اس میں یا کمی واقع ہوتی ہے یا اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ In the old books it is mostly in books written that blue or black thread measure from the head to the feet of a patient, and after spelling you will second time measure that thread, it will be longer or short. تو اس طرح سے ان کا طریقہ کار تھا۔ اور کچھ لوگ اس مریض کو پہنا ہوا جو قمیض ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، شرٹ ہوتی ہے جو پہنی ہوئی ہو، جس میں اس کا پسینہ لگا ہوا ہو، اس کو جب ہم پہلے ناپ کرتے ہیں
پھر اس کے اوپر دم کرتے ہیں، اور پھر جب دوبارہ اس چیز کو ناپا جاتا ہے تو اس کی جو لینتھ میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی، یا تو وہ بڑھ جائے گا یا چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ کتب میں اس طرح سے درج ہے۔ پھر انہوں نے اس کی مختلف وضاحتیں کی ہیں، جس کا اکثر و بیشتر لاجک اور نالج سے باہر جوابات ہوتے ہیں، جو ہم سمجھ نہیں سکتے، یعنی کاپی ٹو کاپی لوگ کرتے آئے ہیں اور وہ اکثر و بیشتر غلط ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے صحیح لکھا ہے لیکن اکثریت نے غلط لکھا ہے، تو پھر اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے؟ تو اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں، اور مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے اس کی پہچان کی ہے۔ کچھ لوگ حاضرات کرتے ہیں۔ اب جب کہ ہر ایک آدمی کو حاضرات کا علم نہیں ہوتا، تو پھر اس کا دوسرا ظاہراً طریقہ جو اختیار کیا جاتا ہے، اس میں قمیض پہ دم کر کے پہلے اس کو قمیض کو ناپا جاتا ہے، پھر اس کو دم کیا جاتا ہے، پھر اس کی دوبارہ ناپ کی جاتی ہے۔ قمیض یعنی شرٹ، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ تو اب اس کا جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل و دماغ پہ ان کے اکثر و بیشتر جو چیزیں تھیں مجھے صحیح نہیں لگی۔ تو پھر میں نے اس کے لیے کچھ روحانیوں سے امداد لی، اور جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک طریقہ بتایا جو کہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، لیکن وہ مجھے میرے علم کے مطابق صحیح لگا۔ تو میں کوشش کر کے آپ لوگوں کو وہ طریقہ بتاتا ہوں جو کہ مجھے روحانیوں سے پتہ چلا۔ تو اس کے لیے دو چیزیں آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس دھاگا نہیں ہے تو مریض کا سیدھا ہاتھ لے کے اس پہ آپ درود شریف، سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور چاروں کل یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ہاتھ پہ پڑھیں گے، ریپیٹ کرتے جائیں گے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس بندے کا ہاتھ یا تو بڑھ رہا ہوگا یا چھوٹا ہوگا۔ وہ آپ کو آپ کے آنکھوں کے سامنے تھوڑی سی جھلک میں ان دا ونک آف این آئی، یعنی ایک جھلک میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا ہاتھ بڑھ رہا ہے یا چھوٹا ہو رہا ہے۔ اب بڑھوتری تب ہوتی ہے، کوئی چیز تب بڑی نظر آتی ہے جب اس کو ایکسٹرا کوئی چیز اس میں ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے شرٹ پہنی ہے تو آپ کی باڈی اس سائز میں نظر آئے گی، لیکن اگر آپ اس کے اوپر جیکٹ ڈالیں تو آپ میں اور بڑھوتری آ گئی۔ آپ اس کے اوپر دوسری جیکٹ ڈالیں
تو بھی بڑھوتری آتی جائے گی۔ اسی طرح جب کوئی بھی روحانی چیز آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو سمجھو وہ بڑھ رہی ہے۔ تو وہ چیز آپ جب کسی کا دائنا ہاتھ رائٹ ہینڈ کے اوپر جب آپ آیات قرآن مجید سے جو یہ صورتیں ہیں وہ اگر آپ پڑھتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس کوئی اور آیت ہے، کوئی اور جس کے آپ عامل ہیں، وہ جیسے ہی آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک جھٹکے سے محسوس ہوگا کہ اس کا ہاتھ بڑھ رہا ہے۔ اگر بڑھ رہا ہے تو سمجھو کہ اس کے اوپر جناتی آسیبی اثرات ہیں۔ یہ ایک کامن چیز بتا رہا ہوں۔ اور اگر اس کا ہاتھ آپ کو جیسے ہی آپ ہتھیلی پہ نظر کریں گے تو دیکھتے دیکھتے اس کا ہاتھ جب چھوٹا سا نظر آئے، یعنی وہ تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے ایک جھلک میں، ان دا ونک آف این آئی، اگر آپ اس کو دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ شارٹ ہو رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے، تو سمجھیں کہ اس کے اوپر سحر و جادو ہے۔ اب اس سے دو چیزوں کی ڈائگنوزیشن ہو گئی کہ یا تو اس کے اوپر جناتی آسیبی اثرات ہیں یا شارٹ ہیں۔ If we take a right hand of a patient, open her hand, keep their patient's hand open, and recite the Surat al-Darud Sharif and Surat al-Hamd, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Surah Fatiha and Surat Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, اور سورہ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، اینڈ repeat them, take the hand of a patient and repeat them further and further. Then there will be two signs you will see in the wink of an eye. The hand will be increase or become longer. It is a sign that any ghost or a genie affects a patient. And the hand of a patient goes shorter in the wink of an eye, then you say that it is affected by a black magic. تو پھر اس کو دیکھتے ہوئے آپ اس سے ان چیزوں کا ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے ایک آپ کو آسان طریقہ بتایا ہے، ویری ایزی میتھڈ۔ آپ کو یہ میتھڈ کسی کتاب میں نہیں ملے گا، یہ میرا پریکٹیکل ہے۔ لیکن اگر آپ قمیض پہ یا دھاگے پہ کرنا چاہتے ہیں ڈائگنوزیشن، ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اے پیشنٹ، تو پھر اس کے جو میں نے بتایا کہ سحر و جادو بندش کا نام ہے، کمی کا نام ہے، اس میں شارٹنگ لاتا ہے، اس میں کمی واقع ہوتی ہے، اور جادو کے بغیر جو چیز جنات ہوتی ہے وہ اس چیز کو بڑھا دیتی ہے۔ ظاہراً وہ مریض جسم میں بھاری پن یا تکالیف یا بیماریاں یا کچھ طرح بھی نظر آئے گا۔ اب جب کہ میں نے روحانیوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ مریض کی قمیض پہ یا دھاگے پہ دم کر کے جب آپ دوبارہ ناپیں گے، دھاگا کالا اور بلیک کلر یا
بلو کلر اسی لیے رکھا جاتا ہے، نیلا اور کالا دھاگا اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس میں جو ہیں اثرات جو ہیں جلدی جذب ہوتے ہیں۔ بلیک کلر absorbs the energy negative or positive and white color reflects the negative or positive rays or waves۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سائنس کے مطابق بھی بلیک کلر جو ہے وہ توانائی چاہے وہ منفی ہو یا مثبت ہو، نیگیٹو یا پازیٹیو ہو، اس انرجی کو جذب کرتا ہے کالا کلر۔ اسی لیے روڈز کے اوپر جو روڈ بنتے ہیں وہ کالے رنگ کے بنتے ہیں، اور اسی لیے جو گاڑی کتنے بھی کھربوں روپے کی ہو، کروڑوں روپے کی ہو، ہیروں اور چاندی سونے سے بنی ہو، تو بھی اس کے ٹائر جو ہیں وہ بلیک رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ ہیٹ ایبزارب کر سکیں، انرجی ایبزارب کر سکیں، انرجی یا ہیٹ کو جذب کر سکیں۔ اور وائٹ کلر جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، یعنی اس بد اثرات یا نیگیٹو چیزوں کو واپس کرتا ہے۔ تو اسی لیے عملیات میں دھاگا جو رکھا جاتا ہے ناپ کے لیے تو وہ بلو یا کالا ہوتا ہے، اکثر کر کے کالا ہوتا ہے، لیکن اگر نہ ملے تو اس صورت میں بلو کلر ہوتا ہے۔ تو اس کو جب ہم ناپیں گے تو اس کو اگر بڑھے گا، اگر اس کی سائز بڑھ رہی ہے، اب اس کو انگل کے حساب سے ہم ناپیں گے، یعنی اس طرح سے کر کے ناپیں گے، اس طرح سے، یہ 1 انگلی، یہ 2 انگلی، یہ 3 انگلی، اس طرح سے، یہ اس طرح سے 1 2 3 4 انگلی، اس طرح سے اگر ہم ناپیں گے، اگر 1 انگلی بڑھ جائے تو ہم کہیں گے جناتی آسیبی اثرات اس آدمی کی ذات کو متاثر کر رہے ہیں۔ اگر 2 انگل بڑھ جائیں تو ہم کہیں گے یہ جو جناتی اور آسیبی اثرات ہیں یہ اس کی ملکیت کو تباہ کر رہے ہیں، ملکیت کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ اگر 3 بڑھ جائیں تو ہم کہیں گے کہ اس کے اثرات اس کے بہن بھائیوں تک بھی ہیں اور اس کے قدم باندھ دیے گئے ہیں، یعنی وہ سفر کرنے سے بھی گریزاں ہوتا ہے۔ اور اگر 4 انگل بڑھ جائیں تو ہم کہیں گے کہ اس کے جو ہے ماں پہ اثرات پڑ رہے ہیں اور گھر میں بے سکونی ہے اور اس کی والدہ بیمار رہتی ہے۔ اور اگر 5 انگل بڑھ جائے تو ہم کہیں گے کہ اس کی آمدنی میں جو ہے کمی لا رہا ہے اور اس کی محبت میں جو ہے رکاوٹ ڈال رہا ہے، یعنی کسی سے محبت ہو رہی ہے تو وہ فضول محبت آپ کے دل میں لا کے آپ کے پیسے کو برباد کر رہا ہے۔ اور چھٹے میں جائیں گے، اگر 6 انگل بڑھ جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ اس کا جو ہے صحت کو متاثر کر رہا ہے، یعنی وہ بندہ بیمار بھی ہو رہا ہے اور مقروض بھی ہو رہا ہے۔ اور اگر 7 انگل بڑھ جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ اس کا جو ہے شراکت کو متاثر کر رہا ہے، یعنی شراکت والے جتنے بھی کام ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اور اس کی بیوی جو ہے وہ بھی تکلیف محسوس کر رہی ہے۔ اگر 8ویں میں آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ اس کو والد صاحب کو متاثر کر رہا ہے اور اس کو حادثات لگا رہا ہے اور اس کو جو ہے مقروض کر رہا ہے، اور اس کو جو املاک کی وراثت ہوتی ہے اس میں اس کو جو ہے تضاد پیدا کروا رہا ہے۔ یہ جناتی اثرات ہوتے ہیں، یعنی آپ کے ملکیت کے معاملے پہ تنازع ہو جائے کسی سے بھی تو اس طرح سے پھر ہوگا۔ اور اگر 9ویں خانے میں آ جائے تو ہم کہیں گے کہ اس کی جو ہمزاد ہے وہ اس کو وہم پیدا کر رہی ہے اور اس کو تکالیف میں مبتلا کر رہی ہے۔ اور اگر 10 انگل بڑھ جائے تو وہ اس کی عزت کو متاثر کرتا ہے، یعنی اس کو اوپر الزامات لگتے ہیں۔ اور اگر 11 انگل بڑھ جائیں تو اس کے دوستوں
سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، جنات اس کے دوستوں کے ساتھ لڑواتے ہیں، اور اگر 12 انگل بڑھ جائے تو جنات جو ہے تمام لوگوں کو اس کی دشمن بنا دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو مجھے روحانیوں سے بتایا گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آتے ہیں، اگر ان میں کمی واقع ہو جائے اس میں، تو پھر ہم اس کے انگلیوں سے جب ناپ کریں گے، 1 انگل کمی ہوگی تو اس بندے کی ذاتی بندش کی جاتی ہے۔ اگر 2 انگل کمی ہوگی تو اس بندے کی ملکیت کی بندش کی جاتی ہے، یعنی وہ بندہ نہ اپنا گھر خرید سکتا ہے، نہ پراپرٹی خرید سکتا ہے، نہ زمین خرید سکتا ہے، نہ فیکٹری خرید سکتا ہے، یعنی اس کی پراپرٹی کی بندش لگا دیتا ہے۔ اگر تین کا جو ہے انگلی کم ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ ان کے جو بندش ہے اس سے یہ ان کا سفر باندھ دیا گیا ہے، یعنی یہ گھر سے باہر نکلنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور اگر 4 پہ اس کو ہو جائے تو وہ ہم کہیں گے کہ اس طرح کا سحر و جادو ہے جس سے اس کے گھر میں بے سکونی رہتی ہے اور اس کی والدہ بیمار رہتی ہے۔ اور اگر 5 پہ اس کو جو ہے کمی واقع ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ اس کی آمدنی کی بندش لگا دی گئی ہے اور اس کے محبت سے لڑانے کے لیے تعویذات کیے گئے ہیں تاکہ وہ لڑتے رہیں اور ان کی وہاں سے محبت کامیاب نہ ہو۔ اگر 6 انگلی کمی ہو جائے تو ہم کہیں گے یہ اس کو قرضہ ہو رہا ہے بوجہ سحر جادو۔ اور اگر 7 میں کمی واقع ہو جائے 7 انگل تو ہم کہیں گے کہ اس کی بیوی اور اس کی لڑائی کے لیے یا شریک کے کاروبار سے لڑائی کے لیے سحر و جادو کیا گیا ہے۔ اور اگر 8 انگل بڑھ جائے، کم ہو جائے، تو اس طرح کا سحر و جادو کیا گیا ہے جس سے اس کا والد جو ہے وہ بیمار رہے اور وہ اس کی املاک میں جو ہے وہ تنازع ہوتا رہے اور ان کی وجہ سے اس کو خوف بھی رہے گا۔ اور اگر 9 انگل کمی ہو جائے تو اس کی جو ہے بندش لگا دی جاتی ہے کہ اس کی جو ہے کوئی دعا اس کے حق میں نہ نکلے، لوگ اس کے لیے دعا نہ کریں، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے۔ اور اگر 10 انگل کم ہو جائے تو پھر اس کی عزت کے کمی کی بندش لگائی جاتی ہے۔ اور اگر 11 انگل کم ہو جائے تو اس کی دوستوں کی بندش لگا دی جاتی ہے تاکہ دوستی کوئی بھی اس سے نہ کرے۔ اور 12 انگل اگر لگایا جائے، کمی ہو جائے، تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس سے ہر ایک لڑتا رہے، ہر ایک اس سے دشمنی کرے اور اس کو نقصان دیتا رہے۔ تو جس طرح کی بندش ہوگی، جس طرح کی کمی ہوگی اس طرح کی بندش ہوگی، جس طرح کی بڑھوتری ہوگی اس طرح کا اس کو وہ اثرات ہوگی۔ تو جو کچھ مجھے بتایا گیا تھا میں نے عاملین دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں کو جو بھی علم روحانیت سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ چیز میں نے حاصل کی اور انہی کے لیے یہ شیئر کر رہا ہوں۔ تمام بھائی اس کے لیے کمنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور خاص طور پہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے جو ہے علمی نکات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ اپنے دوستوں کو جب بتائیں گے تو وہ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کسی پرابلم میں ہوں تو ان کو کوئی نہ کوئی راستہ میرے جو ویڈیوز ہیں اس میں مل جائے گا تو ان کا کوئی نہ کوئی حل ہو جائے گا۔ تو خاص طور پہ کمنٹ کیا کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و آباد رکھے۔ خدا حافظ۔